حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام گویا بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کرنے سے پہلے ہم نے بھتیجے یعنی لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ لوط علیہ السلام رہے ہیں مختلف مراحل میں. تو گزشتہ جمعے کو آپ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اور وہ لوگ جس طرح کے گھناؤنے گناہ میں مبتلا تھے اس کی تفصیلات سماعت کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کی بیوی بھی ان لوگوں کا ساتھ دینے والوں میں شریک تھی جو مخالفین میں تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے اس مقام سے ہٹ کر چلے جانے پر وہ مقام جس کا نام سدوم تھا عذاب کا شکار ہوا، اور بعض محققین لکھتے ہیں کہ وہ مقام اب کسی طرح کی کاشتکاری کھیتی باڑی کے لائق نہیں ہے. اتنا وہاں پر عذاب آنے کے بعد ماحول خراب ہو گیا ہے کہ وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی رہ نہیں سکتا وہاں پہ. عذاب آنے کے بعد کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں. اللہ ہم کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. حضرت لوط علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ ایک دوسرے مقام پر جا کے رہ گئے تھے. اس کے مختلف نام بتائے گئے ہیں. بہرحال وہیں جا کر آپ نے اپنی باقی زندگی گزار دی، اور پھر آپ کا وہیں پر وصال ہوا، اور بعض لوگ اسی مقام پر آپ کی قبر کا بھی پتہ بتاتے ہیں. اس طرح لوط علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا. یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن ہو یا دیگر کتابیں، اس میں تفصیلات زیادہ نہیں ملتی. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر انہیں تاریخی تفصیلات میں یا حقائق میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ان لوگوں نے جو غلطیاں کی ان غلطیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو، اور ان عذاب کے تذکروں سے ہمیں عبرت حاصل ہو، ہم پھر وہ غلطی نہ کریں. یہ اصل مقصد ہوتا ہے قرآن کے واقعات کے سننے سنانے کا. حضرت لوط علیہ السلام رشتے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں ایک والد کی اولاد ہے، لیکن ان کی والدائیں الگ الگ ہیں. جیسا کہ آپ پچھلے بھی تفصیلات سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے شادی کی تھی بی بی سارہ سے، ان کی اولاد نہیں ہوئی. پھر بعد میں شادی کی بی بی ہاجرہ سے، ان کی اولاد ہو گئی. تو دوسری بیوی کی اولاد بڑی ہے اور پہلی بیوی کی اولاد عمر میں چھوٹی ہے. تو پہلی بیوی کی اولاد حضرت اسحاق، دوسری بیوی کی اولاد حضرت اسماعیل. تو اسماعیل چونکہ عمر میں بڑے ہیں، اس لیے انشاءاللہ ہم آنے والے جمعے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہی حالات کچھ آپ کو سنائیں گے. جب ان کے حالات مکمل ہو جائیں گے تو پھر حضرت اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق کے حالات سنائیں گے. البتہ اتنا یاد دلا دیں آپ کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی وہ ہیں جن کی اولادوں میں سے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد آئے ہیں. حضرت عبد المطلب ہوں یا حضرت عبداللہ ہوں یا حضور ہوں، یہ سب آپ ہی کی اولاد میں سے آئے ہیں. انشاءاللہ حضرت اسماعیل کا کچھ ذکر تو آپ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں سن چکے ہیں، لیکن مزید کچھ اور باتیں رہ گئی ہوں تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. تو آج ہم لوط علیہ السلام کا ذکر مکمل کر کے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرنے کا آپ کی خدمت میں ارادہ رکھتے ہیں آنے والے جمعے کے لیے. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 سال کی عمر کے بعد نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی اللہ کے پاس مقدس فرشتہ اللہ سے پیغام لے کر حضور کی خدمت میں وحی لے کر آنا ہوا، اور وہی شروع ہوئی لیکن نبی سرکار پہلے سے تھے، اور اس سلسلے کو غار حرا میں شروع کیا گیا، لیکن یہ پابندی نہیں رکھی گئی کہ آپ غار حرا ہی میں آ کر کے وہی لیا کریں، بلکہ حضور کے پاس وہ فرشتہ وہاں آیا کرتا جہاں حضور تشریف رکھتے تھے۔ تب 3 سال کا عرصہ جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ بڑا صبر آزما گزرا، اور اس دوران لوگوں کا ستایا جانا یہ سب کچھ آپ نے سماعت کیا، لیکن 3 سال کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ اب آپ ذرا کھلم کھلا بھی لوگوں کو دعوت حق اسلام کی دعوت دیں، تب حضور نے، آپ یہ تفصیل گزشتہ بھی سن چکے ہیں، ایک دعوت کی، اور اس دعوت کے بعد لوگوں کو کچھ کھلایا، اور وہ بھی تھوڑا سا تھا لیکن سب کے لیے کافی ہو گیا۔ پھر ایک اونچے پہاڑ پر تشریف رکھتے ہوئے، کوہ صفا جس کا نام ہے، فاران کی چوٹی بھی بولتے ہیں اس کو، حضور نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ تو اس وقت کچھ لوگ تو سنے، کچھ لوگ سن کے فکر میں پڑ گئے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ابو لہب نے بدتمیزی کی تھی، اور اس کی بدتمیزی پر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے سورہ لہب کی تفصیل بتا دی آپ کے ساتھ، لیکن اچانک مجھے یاد آیا کہ ابو لہب کے تذکرے میں سے ایک بات چھوٹ گئی۔ ابو لہب جو سرکار کا چاچا ضرور تھا، جس کے مذمت میں پورا سورہ تبت یدا باللہب نازل ہوا، اس کی بیوی بھی یعنی اچھے اعمال کی نہیں تھی اور حضور کو ستایا کرتی تھی، اس کے 2 بیٹوں کا عقد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس نے طلاق دلوا دی، وہ سب تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ آج جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ان سب باتوں سے ہٹ کے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ اتنا برا تھا، ستاتے رہا، تنگ کرتے رہا، اور اس کا خاتمہ کیسا ہوا وہ بھی بتا دیا آپ کو میں، کہ انتہائی اس کا جسم گل سڑ گیا تھا، اور گل سڑ جانے کی وجہ سے بدبو آتی تھی، لوگوں نے دور سے اس کو کھانا دینا شروع کیا، اور مکھیاں لگتے رہتے تھے، بدبو ہو گئی تھی، اور جب وہ مر گیا تو سلیقے سے اس کی تدفین تک نہیں کی لگا۔ اس کا یہ الزام تھا کہ مجھے میری اولاد، میرا مال، کسب بچا لیں گا، لیکن کچھ نہیں بچایا۔ دور سے ایک گڑھا کھود دیا گیا، اس گڑھے میں اس کی لکڑیاں، لمبی لمبی لکڑیاں لے کے اس کی لاش کو ڈھکل کے اس میں مٹی ڈال دی گئی۔ اس قدر برا حال ہوا اس کا، اس کی موت پر۔ مگر اب دیکھیے اتنا برا ہے، مومن بھی نہیں ہے، بس خالی اس کے ساتھ سلوک اتنا برا کیا اس کے اپنوں نے، مگر اس کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، بعض روایت میں آ کے خود اس کے بھائی تھے۔ اب بھائی کا مطلب سگے بھائی تو نہیں، البتہ حضور کے چچاؤں میں ایک اور چچا تھے، حضرت عباس، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا۔ اور یہ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جو مشہور ترین حدیث کی کتاب ہے بخاری شریف، اس میں تک یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اب لوگ اگر اس کا مذاق اڑائیں تو وہ اڑایا کریں، لیکن اس حدیث سے بہت سارے مسئلے اخذ کیے گئے ہیں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے ایسے وقت یاد آیا جبکہ موجودہ حالات میں اس کا سنانا کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور باقی لوگ تو جانیں۔ تو بخاری شریف کی روایت میں لکھا ہے کہ اس کے گھر والوں میں سے قریبی گھر والے عباس نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، مر گئے بعد خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے ابو لہب؟ بولا بہت برا حال ہے۔
تو پوچھا کہ ہمارے بھتیجے جو کہا کرتے تھے تو نے تو مخالفت کی. ارے صاحب بہت غلطی کیا میں نے، بہت غلطی کیا. بھتیجے کے باتوں کو نہ مان کے غلطی کیا، مان لیتا تو اچھا تھا. بہت ان کی مخالفت کیا، ان کو ستایا، ان کی تکلیف کے لیے پورے انتظامات کیا، مگر ان کی سن لیتا تو اچھا تھا. ارے تو اب یہ بات بول رہا؟ خیر تو کیوں بول رہا؟ بولے اب مان گیا میں، سمجھ میں آ گیا میرے کو صحیح، مگر وہاں جا کے ماننا کام کا نہیں ہے اس کا، اب نجات نہیں ہو سکتی اس کی. پوچھے تکلیف کیسی ہے؟ بہت تکلیف میں ہوں، دن رات عذاب ہے، اور عذاب ایسا کہ ختم نہیں ہوتا، عذاب پہ عذاب. دیکھو صاحب یہاں سے کوئی تکلیف بھی تو آدمی کہتا ہے مر جائیں گے، مر جائیں گے قصہ ختم ہو جاتا، لیکن یہاں کا عذاب مرنے پر ختم ہو جاتا، اور وہاں کا عذاب ختم نہیں ہوتا. شاعر کہتا ہے نا، غم سے گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ وہاں سے کہاں جاتے؟ یہاں سے مر کے وہاں چلے آتے، وہاں سے کہاں جاتے؟ وہاں سے جانے کا کوئی چانس نہیں ہے. اللہ بچائے. اس لیے جو تکلیف ہے یہاں پہ اللہ سے معافی مانگ لینا، اور تکلیف یہاں کی بھی رفع کرنے والا اللہ ہے، وہاں کی بھی دور کرنے والا اللہ ہے. پھر بھی یہاں چھوٹی موٹی تکلیف ہو گئی تو برداشت کر لینا، وہاں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. تو بولے کہ اچھا میاں بہت تکلیف میں ہے، دن رات عذاب ہے، نئے نئے عذابوں مبتلا ہوں سر سے پاؤں تک. ایک عذاب شروع نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہوتا، بہت تکلیف ہے. تو دیکھیے اگر یہ خواب کی بات اتنی غیر اہم ہوتی تو امام بخاری اس کو اپنی کتاب میں شریک نہیں کرتے تھے. ان کا اس کتاب میں شریک اور شامل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اہمیت ہے. بہرحال انہوں نے شامل کیا. پوچھا اچھا اتنی تکلیفوں میں کیا کبھی تمہیں کوئی آرام ملتا، سکون ملتا کیا؟ اب سنو صاحب، اس نے کہا ہاں تھوڑا آرام ملتا. بولے وہ تھوڑا آرام کب ملتا؟ تو بولے جب پیر کا دن آتا تو آرام ملتا. بولے وہ پیر کا دن کیسا آرام ملتا، کیوں ملتا؟ تفصیل لکھے علماء. تو بولے پیر کا دن جب آتا تو یہ میری انگلیوں میں سے ایک میٹھا میٹھا پانی نکلتا، وہ جب میں چوس لیتا ہوں تو تھوڑا سکون ملتا. اس کے بعد پھر تکلیف شروع تو پھر پیر آنا تو پھر سکون ملتا. اچھا یہ انگلیوں میں سے میٹھا پانی کیوں نکلتا، آرام کیوں ملتا، سکون کیوں ملتا؟ تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے گھر میں جو میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا بڑا ہو کے کیا بنیں گا، مجھے نہیں معلوم تھا. میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، میری باندی سویبا جس کا نام ہے، اس نے آ کر مجھے اطلاع دی مبارک ہو تمہارے بھائی کے گھر لڑکا ہوا. اس وقت تو بس میں خوش ہو کر اتنا بولا کہ ارے میرے بھائی کے گھر لڑکا ہونے کی خوشخبری سنانے والی اے سویبا، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. میلاد کی خوشی میں میں نے اسے اشارہ کر کے آزاد کیا. کافر ہے مومن نہیں ہے، اور رسول سمجھ کے میلاد نہیں منا رہا، نبی سمجھ کے میلاد نہیں منا رہا، محمد بن عبداللہ سمجھ کے میلاد منا رہا، بھتیجا سمجھ کے میلاد منا رہا. تو اس کو وہاں جانے کے بعد اس میلاد منانے پر پیر کے دن سکون مل رہا. اب ہمارے حضرت شیخ الجامع مفتی صاحب قبلہ تشریح کرتے ہوئے ایک جگہ فرمائے بھائی اس کو آرام پہنچانا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی پہنچا سکتا. انگلی سے کہیں کو پہنچایا. آرام پہنچانا ہے تو کون سے بھی دن پہنچا سکتا، پیر کچھ کہیں کو پہنچایا. مطلب پیر کو پہنچانا، انگلی سے پہنچانا سب میلاد النبی کی برکتیں ہیں بابا، یہ سب سرکار کا صدقہ ہے. تو ایک کافر کو، ایک مشرک کو دوزخ میں جانے کے بعد میں بھی حضور کا صدقہ ملتا. ہم تو مومن ہیں، ہم تو سرکار کے غلام ہیں. اگر سچے ایمان کے ساتھ سرکار کی رحمت کا صدقہ مانگنے کی خاطر کوئی میلاد مناتا ہے تو اس کو میلاد کا فائدہ ہوگا.